اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی یہ مجلس جس کا انعقاد کیا گیا ہے یہ ہے ہمارے مرحوم ڈاکٹر سید وقار علی، جن کے اصال ثواب کے لیے 40ویں کی یہ مجلس ہے، اور اس سے انشاءاللہ آج کی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آغا سید فرحت عباس صاحب، انشاءاللہ وہ آج کی مجلس سے خطاب کریں گے۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا سید ارسلان علی سے کہ وہ کائنڈلی چند آیات قرآن کریم کی انشاءاللہ تلاوت فرمائیں تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة لوصل وقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الأشأمة ما أصحاب الأشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متقئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلى قيلا سلاما سلام وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل مهدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبقار عربا أتراب لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك المترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا من وإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن
نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هتاما فظلتم تفقهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذين تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تؤرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه من كنتم ولكن لا تبصرون ترجعونها إلى كنتم صادقين فعما إن كان من المقربين فروح ورحيان وجنات النعيم وعما إن كان من أصحاب اليمين فسالم لك من أصحاب اليمين من المكذبين الضالين آتوا جحيم إنها باسم ربك العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل مرحوم کے بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ. انشاءاللہ ایک چھوٹا سا سوز اور مرثیے کی سعادت حاصل کریں گے اور محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا مقتل میں سر کو جھکائے لاش اکبر پہ تنہا کھڑے ہیں دھیرے دھیرے ٹپکتے ہیں آنسو ہائے صغرا کا خط پڑھ رہے ہیں بولے کیا میں جواب اس کا دوں بولے کیا میں جواب اس کا دوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں
ہائے سغرا بتا کیا لکھوں میں تو پردیس میں لٹ گیا اپنے لشکر کو میں رو چکا تیرا بابا غریب ہو گیا تیرا بابا غریب ہو گیا اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں خط تیرا اب سناؤں کسے کون میری صدا پر اٹھے شب کو جاگے ہوئے سو گئے شب کو جاگے ہوئے سو گئے اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں خط برے حان سرور تھا کیا خاک سے میرا مولا اٹھا لاش اکبر پہ خط رکھ دیا لاش اکبر پہ خط رکھ دیا اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں ہائے سغرا بتا کیا لکھوں فاتحہ بروح جناب سید اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تنہا رہے حسین جو دشتے قتال میں تنہا رہے حسین جو دشتے قتال میں طاقت رہی نہ جنگ کی زہرا کے لال میں زینب کی بیردائی تھی ہر دم خیال میں کی عرض بارگاہ شہ ذوالجلال میں ابن بطول سبت رسالت بنا ہوں مولا گواہ رہیو کہ میں بے گناہ سب فوج قتل ہو گئی ایک میں جیا تو کیا اب ظالموں نے رحم بھی مجھ پر کیا تو کیا پہلے تو پانی بند کیا اب دیا تو کیا ان بات تڑپ کے مر گیا میں نے پیا تو کیا بیچارگی کے وقت تو ہی کارساز ہے بندہ نیازمند ہے تو بے نیاز ہے سب نور چشم سامنے آنکھوں
کے مر گئے عباس خاتمہ میرے لشکر کا کر گئے قاسم کہاں ہے اونو محمد کدھر گئے اکبر بھی نامراد جہاں سے گزر گئے شش ماہ سو رہا ہے میرا قتل گاہ میں اچھی کمائی تھی جو لٹی تیری راہ میں ناگاہ ایک سمت سے پیدا ہوا غبار گھبرا کے دیکھنے لگی سب فوج نابقا آیا قریب لشکر شہ کے شتر سوار پوچھا کدھر ہے فاطمہ زہرا کا یادگار پوچھا کدھر ہے فاطمہ زہرا کا یادگار اقبال دم بدم ہوں فزوں بارگاہ کا ہے ماں کدھر ہے قبلہ عالم پناہ کا ناقہ بٹھا کے کود پڑا تب وہ نیک نام جا کر قریب شاہ ادب سے کیا سلام دے کر جواب کہنے لگے سرور آنا ہوا کدھر سے تیرا ہے شکست کا آنا ہوا کدھر سے تیرا ہے شکست کا اس وقت روح جسم میں لذت اٹھاتی ہے تجھ سے تو صاف بوئے وطن مجھ کو آتی ہے گٹھڑی سے خط نکال کے قاصد نے یہ کہا پڑھیے یہ خط حضور کا ہے یا کہ اور کا دیکھا جو نام فاطمہ صغرا لکھا ہوا صدمے سے کانپنے لگے حضرت کے دست و پا صدمے سے کانپنے لگے حضرت کے دست و پا ایک چوٹ سی لگی جو دلے دردناک پر لاش کو لے کے بیٹھ گئے شاہ خاک پر لاش کو لے کے بیٹھ گئے شاہ خاک پر بازو ہلا ہلا کے یہ لاش کو دی صدا اے میرے گل آزار یہ بابا تیرا فدا پھر رو کے خط وہ سینہ اکبر پہ رکھ دیا فرمایا کیا لکھا ہے پڑھو تو اسے ذرا فرمایا کیا لکھا ہے پڑھو تو اسے ذرا آئے تھے کربلا میں ہمیں ساتھ دینے کو اے لال جاؤ فاطمہ صغرا کے لینے کو جب لاش آئے پسر سے نہ حاصل ہوا جواب قاصد سے تب کیا شہ مظلوم نے خطاب کہ تاسو خامیا نہیں اے رہروے صفا کیسے جواب خط کا لکھے ابن بوترا کیسے
جیسے جواب خط کا لکھے ابن بوترا، جو دیکھا ہے نہ کہنے میں بس واس کی جیو، صغرا سے سب بیان بسد یاس کی جیو، کہنا تمام یا برو انصار مر گئے، ٹوٹی ہوئی کمر ہے علمدار مر گئے، شیدا تمہارے اکبر جرار مر گئے، اصغر شبیہ حیدر کرار مر گئے، اصغر شبیہ حیدر کرار مر گئے، پوچھے اگر ہمیں تو نہ خاموش رہیو تو، مرنا ہمارا عصر کے ہنگام کریو تو، مرنا ہمارا عصر کے ہنگام کریو تو، تنہا رہے حسین پر محمد اور محمد صلوات اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ مہدی بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور ارسلان کا بھی پروردگار آپ کے کیے ہوئے ذکر اور ارسلان کی طرف سے کی ہوئی تلاوت کلام پاک کو مرحوم ڈاکٹر سید وقار علی کی روح کے بلندی درجات کا انشاءاللہ ذریعہ قرار دے اور مرحوم کے درجات کو انشاءاللہ بلند فرمائے۔ اس سے پہلے کہ آگئے محترم اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں، مومنین و مومنات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند ہی روز پہلے والد بزرگوار آغائے محترم سید فرحت عباس اور یقیناً وقت کی زندگی کا یہ جو پہیہ ہے، یہ اتنی یقیناً کل ہی کی بات لگتی کہ ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کر میں اپنے اہل کمیونٹی کی طرف سے، عزا خانہ کی طرف سے، اہل آئرلینڈ کی طرف سے آغائے محترم کی خدمت میں بہت زیادہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً پردیس میں رہتے ہوئے یہ جو درد ہے اس کو سہنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ انتہائی سخت کیفیت ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار مرحوم سید احمد تقی شاہ صاحب کے درجات کو انشاءاللہ بلند فرمائے اور ان کو جوار ائمہ طاہرین میں انشاءاللہ جگہ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ آغا صاحب خطاب کریں، میں اپنے تمام برادران خواہران سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان دونوں مرحومین اور اس کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے اصال ثواب کے لیے برائے مہربانی ذرا تلاوت فرما دیجیے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ من العالم بالعاداء یوم الدین صلو علی محمد وآل محمد۔ Please recite one loud salawat. اما بعد، قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام: الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دیکھیے، ہم آج جمع ہوئے ہیں شہید خدمت ڈاکٹر
سید وقار علی صاحب کے چہلم کی مجلس کے لیے خداوند تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اپنی رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور خاص طور پہ ان کے لواحقین کو، ان کی اہلیہ محترمہ کو، اور ان کے جو بچے ہیں ڈاکٹر سمر فاطمہ کو، ارسلان کو، سلمان، جرار، چھوٹی بچی سیدہ زہرا فاطمہ، ان سب کو صبر کی توفیق عطا کرے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ دیکھیے امیر المومنین اس حدیث شریف میں ایک واقعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ خطاب ہوتا ہے کہ الناس نیام، نوم آپ جانتے ہیں نیند کو کہتے ہیں۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، جب انہیں موت آتی ہے تو متنبہ ہو جاتے ہیں۔ بہت عجیب حدیث ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان تو جاگ رہے ہیں، ہم اور آپ جاگ رہے ہیں، ہم کہاں سو رہے ہیں۔ لیکن بیان کس کا ہے؟ بیان ہے امام المتقین، بیان ہے باب العلم، بیان ہے امام معصوم، بیان ہے اس امام کا جو اس کے درجے پہ فائز ہے، امام علی علیہ السلام کا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام فرما رہے ہیں الناس نیام، لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، جب انہیں موت آتی ہے، جس لمحے انہیں موت آتی ہے اس وقت وہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ انتبہوا، اس وقت ان کو بیدار کر دیا جاتا ہے، اس وقت انہیں الرٹ کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ کسی عالم کی نہیں، کسی ہم جیسے طالبے کی نہیں، یہ گفتگو ہے امیر المومنین کی۔ اب ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے امیر المومنین آپ ہی سمجھا دیجئے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو مومنین جن کا انتقال ہو گیا یہ سو رہے ہیں۔ اگر ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو بعض جگہ لکھا ہوتا ہے آرام گاہ، بھئی یہاں پہ ہمارے مردے آرام کر رہے ہیں۔ آرام کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں ہمارے مردے سو رہے ہیں۔ جبکہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس میں لوگ سو رہے ہیں، یہ جو قبرستان ہے اس میں لوگ جاگ رہے ہیں۔ انتبہوا، دیکھیں جو عربی زبان میں منبہ اس کو کہا جاتا ہے، الارم کلاک کو کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں تنبیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کو الرٹ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ تنبیہ کرنے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے آپ ایک وقت فرض کر لیجئے ڈبلن میں ڈاؤن ٹاؤن میں آپ ایک روڈ کراس کر رہے ہیں۔ اگین آپ نے ایک ایسی جگہ سے روڈ کراس کر رہے ہیں جہاں سے الاؤڈ نہیں ہے، بعض اوقات لوگ کراس کر لیتے ہیں روڈ، ٹریفک آ رہا ہے، آپ کی توجہ، آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ کا دھیان، your attention is not on the traffic, you're not paying attention through the traffic, and someone is with you, right? At that time that person will basically a little bit shake you, hey wake up, you're not seeing what's going on, there is a car approaching. تو یہاں پر آپ کہیں گے ہیں کیا ہوا؟ یہ آپ کو تنبیہ کسی نے کی ہے، یہ آپ کو منبہ کیا ہے، یہ کسی نے آپ کو الرٹ کیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم نے الارم کلاک لگائی ہوئی ہے، ہم نے الارم کلاک لگائی ہے کہ بھئی صبح 5 بجے ہماری آنکھ کھل جائے، جیسے الارم کلاک بجنے لگتی ہے ہم نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بس یہاں پر امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ الناس نیام، دنیا کے لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں۔ دیکھیے ہم امیر المومنین سے پوچھیں گے امیر المومنین یہاں سونے سے کیا مراد ہے؟ امیر المومنین ایکسپلین کریں گے، وہ کہیں گے دیکھیے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ایک مثال کے ذریعے بات سمجھانا زیادہ آسان ہے۔ میں نے امیر المومنین نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے جسم کے ذریعے مثال سمجھاتا ہوں۔
فرماتے ہیں کہ ان للجسم ستۃ احوال، یہ جو آپ کا جسم ہے اس کے 6 احوال ہیں، اس کی 6 اسٹیٹس ہیں. اب بچے سب کاؤنٹ کریں. دیکھیے جسم کس حالت میں ہوتا ہے، امیر المومنین بتاتے ہیں الصحت والمرض، یا تو جسم جو ہے اس میں صحت ہوتی ہے، is healthy body, and or sometime there is مرض. That's like a binary. You select this one or this one. You have either healthy body or you have a sick body, right? That's the 2 states. Now اس کے بعد کیا ہے امیر المومنین بتاتے ہیں والموت والحیات، یہ جو جسم ہے یا تو یہ موت میں ہے یا حیات میں، یا زندہ ہے یا مردہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ زندہ ہے یا مردہ، یہ 4 اسٹیٹس ہو گئی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو 5th and 6th اسٹیٹ ہے، 5ویں اور 6ٹھی حالت کیا ہے، وہ نوم و یقظہ، یا جو جسم ہے وہ سو رہا ہے یا بیدار ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھیے 6 حالتیں ہوئی، یا جسم مریض ہے یا صحت مند، یا جسم زندہ ہے یا مردہ، نمبر 4، یا جسم سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. یہ 6 حالتیں. ہم کس چیز کے پیچھے ہیں؟ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. وَإِذَا مَاتُوا، جب انہیں موت آتی ہے، انتبہوا، جب وہ بیدار ہو جاتے ہیں. کیا مراد ہے امیر کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے جسم کی یہ 6 حالتیں، اب میں آپ کو روح کی حالت بتاتا ہوں. دیکھیے انسان روح کا نام ہے، انسان روح کا نام ہے. ٹھیک ہے، سید وقار علی صاحب کی باڈی اس وقت گریو یارڈ میں ہے، لیکن وہ خود کہاں ہیں؟ خود برزخ میں ہیں، خود نہیں مرے. وہ ان کی باڈی یعنی ان کی روح کا تعلق ان کے جسم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب وہ ان کے پاس ایک مثالی باڈی ہے، ایک نان میٹیریل باڈی ہے اس وقت برزخ میں. ٹھیک ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں وہ بیدار ہیں. انتبہو، جیسے ہی انہیں موت آئی ہی از الرٹ. لیکن جو لوگ ہیں دوسرے وہ بیدار ہیں. بس امیر المومنین کیا مراد ہے اس نیند سے؟ امام نے کہا میں بتاتا ہوں. دیکھیے جسم کے 6 احوال، وَكَذَلِكَ الروح، بالکل اسی طرح سے روح ہے. فَحَيَاتُهَا، اب روح کی حیات کیا ہے؟ دیکھیے ہم نے کہا تھا بدن کی حیات ہے اور بدن کی موت ہے. بدن کی حیات، اب ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، ڈاکٹر مہدی ابھی کیا کہتے ہیں موجود ہیں، خود ہم جو مجلس پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر وقار صاحب کی پڑھ رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے جسم کو دیکھنا حیات ہے تو آپ کیا پلس چیک کرتے ہیں، آپ اس کی ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں، بھائی یہ زندہ ہے یا مردہ. آپ نے جا کے چیک کی اس کی ہارٹ بیٹ، آپ نے کہا زندہ ہے. اگر روح کو ہم نے چیک کرنا ہے روح زندہ ہے یا مردہ، تو امام فرمائیں گے فَحَيَاتُهَا عِلْمُهَا، ہم دیکھیں گے یہ علم ہے اس کے پاس یا نہیں ہے. اگر علم ہے تو یہ زندہ ہے. If this ruh has knowledge then it's alive. تو اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ فَمَوْتُهَا جَهْلُهَا، جو اس کی موت ہے وہ اس کا جہل ہے. جو ریالٹی سے ساتھ اگنورنس ہے وہ جہل ہے اس کا. اچھا چلیے 2 اسٹیٹس ہو گئیں، زندگی اور موت ہمیں سمجھ میں آ گئی روح کی. اس کا مرض کیا ہے؟ وہ مرضها شکھها، جو روح کا مرض ہے وہ اس کے ڈاؤٹس ہیں. دیکھیے یہاں پر میں ایک پاز لے کے ہمیشہ جوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے ڈاؤٹس کو دور کیجئے. آپ کو کوئی سوال ذہن میں آتا ہے آپ اس کو پوچھئے، اس کو حل کیجئے. اپنے ڈاؤٹس کو ریمین نہ رکھیں، اپنے پاس نہ رکھیں، اس کو سولو کریں. کیوں؟ کیونکہ ڈاؤٹس روح کے لیے کیا ہیں؟ مرض ہیں. اٹس اے ڈیزیز فار دا سول. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وَصِحَّتُهَا، روح کی صحت کیا ہے؟ یقینها، اس کا یقین ہے، سرٹنٹی ہے، اس کی جو چیز بھی ہے یقین ہے. وَنَوْمُهَا، اب ہم آتے ہیں نوم پر. دیکھیے کیا کہا تھا امام نے؟ الانسان ینام والانسان ینام. انسان جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. سونے سے کیا مراد ہے امیر المومنین؟ امیر المومنین یہاں بیان کریں کیونکہ انسان کی حقیقت روح ہے. بس روح کی سونا یعنی امام کہتے ہیں وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا، جو اس کی روح کی نیند ہے وہ اس کی غفلت ہے، اس کا ہڈلس ہونا ہے، ریالٹی سے غافل ہونا ہے.
حقائق سے غافل ہونا اس کی نیند ہے. وَيَقْظَتُهَا حِفْظُهَا، اور اگر وہ اپنے آپ کو غفلت سے محفوظ رکھتی ہے، بس روح بیدار ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بس ہمیں امیر المومنین کیا سمجھا گئے؟ امیر المومنین یہ سمجھا گئے کہ الناس نیام، لوگ غفلت میں ہیں، لوگ غفلت میں ہیں. ہمارے غفلت کے پیمانے مختلف ہیں، لیکن غفلت میں ہیں. We are sometimes heedless. Not sometime, majority of the time. That's why Amir al-Mu'minin was saying, "An-nasu niyamun." وَإِذَا مَاتُوا، جب ان کی موت آتی ہے، انتبہوا، تب وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک دم الرٹ میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ now they are seeing reality. Now they are seeing reality. بھائی اس غفلت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے آپ میرا ساتھ دیجئے، میں کہیں جگہ پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ ان بچوں سے ایڈریس کروں گا، ارسلان سے، ان سب سے ایڈریس کروں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کبھی کسی کی آنکھیں دیکھ کے نہ سمجھیے گا کہ وہ بینا ہے. دیکھیے اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے بصیرت کا. ایک ہے بصر مائنڈ دس آئیز، یہ جو آپ کی بایولوجیکل، یہ جو فزیکل آئی ہے اس کو کہتے ہیں بصر، اور ایک بصیرت ہے. یہاں پر جو غفلت ہے اس کو کیا دور کرتی ہے؟ جو ہیڈلیسنس ہے. بصیرت کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے انسائٹ. That heedlessness can be removed by insight. لیکن کیا ہے انسائٹ؟ یہ میں آپ کو مثال سے واضح کروں. دیکھیے آنکھ کتنے چیزوں کی ہوتی ہے. اگر آپ باہر جاتے ہیں، کیٹ کے پاس بھی آنکھ ہے، ڈاگ کے پاس بھی آنکھ ہے، ایک برڈ کے پاس بھی آنکھ ہے، اور آپ کے پاس بھی آنکھ ہے. فرض کر لیں آپ ڈاؤن ٹاؤن ڈبلن کے اندر جو اس کا جو شہر ہے، وہاں پر آپ جا رہے ہیں، وہاں پہ ایک برڈ بھی فلائی کر رہا ہے، ایک جو ہے وہاں پر کوئی اپنا ڈاگ لے کے کیا کہتے ہیں واک کر رہا ہے سائیڈ واک پر. برڈ بھی، اس کے پاس بھی آنکھ ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. آپ کے پاس بھی آنکھ ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ جو ڈاگ ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس ایکسیڈنٹ کو برڈ نے بھی دیکھا، ڈاگ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. لیکن آنکھ سے دیکھنا ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ایک اور ہوتا ہے. وہ جو عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ایکسپیرینس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ایموشن کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوتی ہے، جو اس کی ریالٹی حاصل ہوتی ہے، اس کو بصیرت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک بچے کا ایکسیڈنٹ دیکھا، آپ متاثر ہوئے. You got affected, you got influenced, you stopped by, you sat down next to that child and you start crying. The tears came in your eyes. آپ نے نہیں دیکھا کہ برڈ آیا، آنے کے بعد بیٹھ گیا، اس کے بعد کرائی کرنا شروع کیا، یا ڈاگ نے آ کے کرائی کرنا شروع کیا. Because all they're seeing, they're just looking by their eyes. But the human, they have basirat. لیکن کچھ لوگ صرف بصیرت یہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کی آنکھیں ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتے. کچھ لوگوں کے کان ہیں لیکن وہ نہیں سنتے. کچھ لوگوں کے دل ہیں لیکن وہ تعقل نہیں کرتے. They cannot reflect. Like Amir al-Mu'minin said, ما كل ذي قلب بلبیب. دیکھیے لبیب، لب کہتے ہیں، لب کہتے ہیں عقل کو. امام فرما رہے ہیں ما کل ذی قلب، وہ تمام لوگ جن کے پاس قلب ہے، بے لبیب، وہ لبیب نہیں ہے، وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے. چلیے یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی سمجھ میں مشکل ہے. ولا کل ذی سمع بسمیع، نہ تمام کان والے سنتے ہیں. ولا کل ذی ناظر عین ببصیر، نہ دیکھنے والے حقیقت کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ حقیقت کی بات ہو رہی ہے.
हकीकत को सब नहीं देखते। हकीकत को देखने के लिए बसीरत की आंख चाहिए, बसीरत का दिल चाहिए। बस अगेन हम आते हैं यहाँ पे, हम साइंस को हम इसके साथ मैच करते हैं। देखिए हमने, इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा अल इंसानो या नाम, एक इंसान जो है वो क्या हो रहा है? वो सो रहा है। अन्नासो नियाम, नास जो है, लोग जो हैं वो सो रहे हैं। इज़ा मातु इंतबाहु, जब उनकी मौत वाक़ई होती है तो वो अलर्ट हो जाते हैं। जो वो अलर्ट हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है, वो रियलिटीज को देखने लगते हैं। देखिए हमने क्या कहा, यहां पर आपको एक चीज है, आपके पास एक परसेप्शन है, आप अपनी हर चीज को एक एंगल से देखते हैं। अब आपको हम अपने रमजान की बहस से कनेक्ट कर देते हैं, आप इस चीज को आराम से समझ सकते हैं कि हमारी डिस्कशन हो चुकी है पैराडाइम। ये जो परसेप्शन है, अगेन जैसे स्टीवन कवी ने कहा कि क्या कहा कि मैंने इस चीज पे गौर करना शुरू किया, हाउ डू यू फॉर्म दिस परसेप्शंस? All of us, we have a perception. Remember that, like there is like, if there is an exciting ride which is like really dangerous, right? And you see that Ali and Hassan, they're riding the same ride together, but Ali is having fun and Hassan is scared. Why with one same ride, one person has a different reaction than this person? Why their behaviors are different? Why they are behaving differently? Because based on their perceptions. एक आदमी उसमें सिर्फ फन देख रहा है, एक आदमी को उससे खौफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की जो परसेप्शन है उसके मुताबिक हम रिएक्ट करते हैं। बस अमीरुल मोमिनीन यहाँ जिस गफलत की बात कर रहे हैं वो हमारे वो लेंसेज हैं। परसेप्शन क्या है? वो जो लेंसेज हैं जो हमारे पास लगे हैं, हम उस लेंस से जब चीजों को देखते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें गफलत होती है, बाज़ औक़ात हम उसको गलत देखते हैं, गलत समझते हैं। देखिए क्या कहा था, आप जानते हैं ना कि ये कितना अहम है परसेप्शन। इस परसेप्शन की वजह से आप समझते हैं मैं रियलिटी को इस तरह देख रहा हूं, ये परसेप्शन की वजह से आप बिहेव करते हैं। मसलन अली जब इस राइड पर है तो वो इसका परसेप्शन क्या है? इट्स फन, and because of the fun he is raising his hand and his behavior is, oh my god, I have extremely fun, I love this ride. जबकि हसन, उसका परसेप्शन क्या है? इट्स fearful, I will get hurt. तो उसकी वजह से वो क्या है? fearful, उसका रिएक्शंस क्या है? अब यहां पर अगेन मैंने आपसे रमजान में डिस्कस कर चुका हूं, उसके बाद में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर स्टीवन कभी आके कहता है कि आई स्टार्ट लुकिंग दैट हाउ दिस परसेप्शन गेट क्रिएटेड। ये परसेप्शन किस तरह से क्रिएट होते हैं, ये परसेप्शन किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं। और हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान की जिंदगी में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी वजह से परसेप्शन क्रिएट होते हैं। इंसानों का मसला यही है, इसीलिए खुदावंद ताला ने कहा कि हमें मालूम है कि लोगों के परसेप्शन हैं, इसलिए कुरान को कहा हाजा बसाइरुल लिन्नास। कुरान का एक नाम है बसाइर, यानी क्या? आप सब, हम सब के सब मुख्तलिफ लेंसेज से रियलिटी को देखते हैं। खुदावंद ताला कहता है आइए मैं आपका हाथ पकड़ के आपको रियलिटी दिखाता हूं, आपको रियलिटी दिखाता हूं। देखिए अब मैं आप बच्चों के सामने, इन बच्चों के सामने, अपने बच्चों को, आप सब हजरात को, मोमिनीन और मोमिनात को एक रियलिटी की तरफ दिखाना चाहता हूं। देखिए अमूमन हमारे पास, हम जब दुनिया में रहते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा रिस्क, हमारी इज्जत, हमारी हर चीज कहां से आ रही है? शायद हमारे वालिद प्रोवाइड करते हैं, शायद हमारी वालदा प्रोवाइड करते हैं। Maybe it's coming from, my security is coming from my dad. And that's true. I'm not saying that's not true. That is true. And my security is coming, my risk is coming from my father. Yeah, that's true, but not 100%. My izzat, my respect is coming from my father. It's true, but not 100%. If we start looking from the lens of Allah subhanahu wa ta'ala, that's our perceptions. Allah subhanahu wa ta'ala said, let me show you. Why don't you look this world by my lenses? What's Allah's lenses?
اللہ جو ہے نا اپنے آپ کو بتائے گا کہ لینس اس کے کیا ہیں. اللہ کہے گا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. انڈیڈ اللہ کسی کو رزق دیتا ہے, اللہ جس کو چاہے رزق دیتا ہے. ہاں اس دنیا میں آپ کا رزق آپ کے والد کے ذریعے دیتا ہے, آپ کا رزق آپ کے انکل کے ذریعے دیتا ہے, آپ کا رزق آپ کے دادا کے ذریعے دیتا ہے. لیکن اگر آپ کے والد, آپ کے انکل, آپ کے دادا اب نہیں رہے, خدا دوسرے طریقے سے رزق آپ کو دے گا. آپ کا رزق نہیں روکے گا, آپ کا رزق نہیں روکے گا, قطعاً آپ کا رزق نہیں روکے گا. بس خدا کا لینس کیا ہے؟ رزق جو ہے وہ خدا کی طرف سے آئے گا, لیکن کسی ذریعے کے ساتھ. اس دنیا میں تمام چیزیں ذریعوں سے آتی ہیں. اچھا ہم عزت کی بات کریں تو خدا کہتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے, آپ کی عزت آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہے, لیکن خدا ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے. دیکھیے خداوند تعالیٰ, آپ قرآن اٹھائیے, بصائر کو اٹھائیے, وہاں کے قرآن کا لینس لگائیے اپنی آنکھوں. جب قرآن کا لینس لگائیں گے تو خدا کیا کہے گا؟ قل اللہم مالک الملک, اللہ مالک ہے ہر چیز کا. توتی الملک من تشاء, جس کو چاہے وہ ملک اپنا یہ عطا کر دے. He can give the kingdom to anyone. اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, خدا جس کو چاہے رسپیکٹ دے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور جس کو چاہے ڈس رسپیکٹ کرے, ڈس آنر کرے. بس رسپیکٹ آ رہی ہے پیرنٹس کے ذریعے, انکل کے ذریعے, گرینڈ فادر کے ذریعے, لیکن سورس کون ہے اس کا؟ خدا. بھائی آج پیرنٹ کے ذریعے آ رہی ہے, کل کسی اور کے ذریعے عزت آئے گی. عزت آئے گی. عزت کون دے گا؟ خدا دے گا, خدا دے گا. دیکھیے اگر فرض کرنے کوئی آرفن ہے تو کیا مطلب is it like something wrong? Look at that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was an orphan, right? Khudawand Ta'ala himself addressed to Payghambar. In the ayah he says, alam yajadaka yatiman, didn't I find you orphan? Fa'awa, and I protected you. I protected you. I'm the one. And Allah subhanahu wa ta'ala, that's why he said, who said that you have only one wali? You have another wali. Who are those wali? Allah is wali. His prophet is wali. Imam Zaman is wali. Yes, you have a biological father, you have a biological mother, you have a biological grandfather, you have a biological grandmother, but you also have a spiritual father. You have a spiritual father. Alhamdulillah, that's the benefit of the lover of Ahlul Bayt, because they connect with their father. So we do have a spiritual father. We do have a spiritual father. Imam Zaman, Amirul Mu'mineen, Hazrat Zahra Salamullah alayha, she is the spiritual mother. That's why we need to believe that. That's why Imam said, La yakunul abdu mu'mina. Koi abd, no abd can become a believer hatta ya'arifullah, until he will recognize Allah. Wa rasulahu, and he will recognize his Rasul. But a'immata kullahum, and he recognized all the a'immah, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, Imam Zainul Abidin, Imam Muhammad Baqir, Imam Jafar Sadiq, till end of Imam Mahdi. He need to recognize all of them. Wa Imam Zamanehi, and he recognizes Imam of time, wa yaraddu ilayhi, and he basically consult with Imam all the time. Anytime, I'm addressing to the children now. You feel that you're missing your dad, at that time go connect with Imam Zaman. Why Imam said, وَيَرَدُّ إِلَيْهِ, if you have any problem, go talk to Imam. Sit down on the Janamaz sometime and talk to Imam. You sallimu ilayhi, and submit yourself in front of Imam. He will help. He will help. Need to believe that part. Yes, Imam, we may not be able to see Imam, but he will help through someone.
And you will realize, you will get surprised that someone will come out of blue and will help. Will help. I can tell you this from my own personal life. I was here, like, again, I'm in this country for more than 30 years, right? I have one of my first cousin. When I was here in US, he died, and he died when he was only 40, in his 40s. Again, he was elder than me. At that time, I was in my early 30, and he was in mid 40. And the guy, that cousin, he had 10 children. 10 children. And he was not well off. He was like living in a government provided housing. And I was thinking, oh my God, this guy, he died. How is family going to survive? And believe me or not, that family, they did everything. And again, my cousin, he had 10 children. The 10 children. Can you believe that? The youngest was still an infant. The youngest was an infant. You can, aapko yakin nahi aayega. Un sare bache, they are well off now. Kahan se paisa aaya? No one knows. Kaise unki job lagi? No one knows. Kahan se unki shaadiyan hui? No one knows. This kainat, this universe, these are the lenses from God. We need to believe that. And I believe that now. By looking on him, I said, oh my God, look at them. And I have other cousins. Alhamdulillah, they're still alive. May Allah subhanahu wa ta'ala give them a long life. But their children are still not married. They're not on that position. But then children of that cousin, they reach there. One time, the angel of the death, Israel, Prophet used to talk with all the angels. One time he came and Prophet was talking with him. एक दफा Prophet उनसे पूछते हैं कि, hey brother Israel, Malakul Maut, the angel of the death, you are like, आप रूहें कब्ज कर रहे हैं. It's like the time of the Hazrat Adam alayhi salam, right? For centuries. Again, because Hazrat Israel know the reality, nothing to cry. Is like that. That's why he think. That's why, again, he himself is not crying for anyone. लेकिन Prophet कहते हैं कि कभी आपका दिल जला किसी पर, कभी you have that feeling for someone when you were taking the soul of someone. He says, yes, Rasulullah, Ya Habiballah, 2 times this happened with me. 2 times. When I was feeling sorry for someone, when I was taking the soul out of the body, 2 times I did that. Prophet said, what was those times? He said, one time there was a family, they were in a ship, and the flood came and that ship got destroyed. Everyone died. I went there and I give the death to all the people except one lady. And that lady was pregnant. She grabbed, उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा, उसके ऊपर अपने आप को डाला, and that she came to the river bank, नीचे करीब आ गई, खुशकी पे आ गई. उसके बाद, now she went through this trauma. Now she came and gave birth of this child. No one is around. It's a desert. There Allah subhanahu wa ta'ala asked me, go take the soul of this lady. He says, at that time, I was feeling sorry for that infant who just born in the desert. No one is there. I don't know how this child will survive. I felt sorry for that child. And then I left. Prophet said, and then second time, he says, second time, you probably heard the story of Shaddad. In Quran, there is a story of Shaddad. He made this paradise on earth.
Now Shaddad, he claimed that, look, I can create why you're worshiping Allah? People says because we like to go to paradise. He says, all right, I'm going to create a paradise for you. I'm going to create a paradise. So he ordered to create a paradise. They got the jungle. They put like everything over there, like the trees. They said, well, in the paradise there is like there are streams of the milk. He says, all right, we're going to create a small lake of the milk and everything. There are trees with like the jewel on it. All these things. उसने सालों की मेहनत के बाद, after years, they created the paradise of Shaddad. And then they inform Shaddad that your paradise is ready. Shaddad bin Ad. Shaddad says, all right, now I'm going to visit my paradise. And now they are ready. Imagine a king is coming to see his paradise. Now, when they're coming with an army, and like they're the people they're surrounding the king. They're coming. He reached near this paradise, और जिस वक्त वो उतरना चाहता था अपने horse से, right at that time when he was not on the horse nor he was on the earth, Allah said, Malakul Maut, ya Israel, go and give death to Shaddad bin Ad. Israel said, I felt sorry that he did all this effort and he was not able to enter in this paradise even for a second. He was unable to see that paradise even for a second. So, Ya Rasulullah, these are the two times where I felt sorry for someone. Then Sada came, Khuda ki awaaz aayi, اے ملک الموت، اے اسرائیل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شداد کون تھا؟ یہ وہی بچہ تھا. That's the same child. بالکل وہی بچہ تھا جس کی برتھ ڈیزرٹ میں ہوئی تھی اپنی ڈیڈ مدر کے قریب. میں نے، خدا نے اس کی کفالت کی. I am the one who did upbringing for that child through different resources. And he became from an orphan to the king of a country. But then he was ungrateful. Instead of accepting me as a Lord, he had these wrong lenses and he announced his own kingship. So now we see that the struggle in this world, what we have is to have the right lenses. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who provides everything through different sources. Through different sources. Through different resources. He is the one who provides the risk. He is the one who provides respect. He is the one who provides, and again, that's why we see Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was an orphan. His father died 6 months before his birth, 6 months before his birth. Prophet Muhammad's mother died when he was only 6 years old. His grandfather died when he was only 8 years old. He was an orphan. Allah subhanahu wa ta'ala said, Alam yajadaka yatiman. Aaya maine tumko yatim nahi paya. Fa'awa. And then I gave you shelter. We need to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere. And again, more than that,
Imam is there. And Imam understand us. All we need to do, we need to connect ourselves with Imam. One time, one person says he was in Kufa and he decided he was feeling fever. कहते हैं मुझे बहुत शदीद बुखार था, लेकिन कूफा में अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत है और अमीरुल मोमिनीन खुद जुम्मे का खुतबा देते हैं और खुद जुम्मा पढ़ाते हैं. मैंने आपसे अर्ज किया था ईद की नमाज में भी कि जुम्मा और ईद इमाम की मौजूदगी में वाजिब होते हैं. इमाम खुद उसको लीड करते हैं. इमाम ने जुम्मे का खुतबा दिया, जुम्मे की नमाज पढ़ाई. जब इमाम बाहर निकल रहे थे तो इस शख्स को देखा. इमाम ने कहा, अच्छा ये शख्स कहता है कि मैं जुम्मे के खुतबे में था, जब मेरी हालत बेहतर हुई तो मैंने सोचा आज अमीरुल मोमिनीन के पीछे जुम्मा पढ़ना चाहिए. मैं आया, जुम्मे में बैठा, लेकिन खुतबे के बीच में मेरी हालत गैर होना शुरू हुई, मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई. I start feeling sickness again. I was in pain at that time. And right at that time when I was feeling, I saw that Amirul Mu'mineen, while he's delivering a sermon, he looked at me. जब मैं नमाज पढ़ के बाहर निकलने लगा तो अमीरुल मोमिनीन मेरे करीब से गुजरे. अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मेरी तरफ मुड़ के देखा, कहा हम तुम्हारे दर्द महसूस करते हैं, जब तुम्हें दर्द होता है तो हमें दर्द होता है. इनको हैरत हुई, अमीरुल मोमिनीन आप क्या कह रहे हैं, क्या ये तमाम मोमिनीन के लिए? कहा हाँ, ये तमाम मोमिनीन के लिए. मोमिनीन जहां जहां हो, जब वो तकलीफ में होते हैं तो हम तकलीफ महसूस करते हैं. बस आप समझ जाइए, खासतौर पे मैं बच्चों से मुखातिब हूं, बेटा जब भी आप लोगों को तकलीफ होती है आप समझ जाएं कि इमाम ज़माना को तकलीफ, वो आपके स्पिरिचुअल फादर हैं. इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूल, आपके जो वली हैं वो अल्लाह है, रसूल है और इमाम है. इमाम है. हम में से कोई भी बेसहारा नहीं है, इमाम है. और इमामों की खास तौर पे शफकत यतीमों पे ज्यादा है, यतीमों पे ज्यादा है. देखें, इमाम हुसैन रोज़े आशूरा, इमाम ने के पास जब अली अकबर आए, अली अकबर से आपको शदीद मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत है, क्योंकि अली अकबर पैगंबर के हम शक्ल हैं, खल्कन व खुल्कन. शक्ल में भी पैगंबर हैं, किरदार में भी पैगंबर हैं. लेकिन कहीं हमें नहीं मिलता कि इमाम हुसैन अली अकबर को गले लगा के बैठे हों और रोए हों. लेकिन एक नफर का मिलता है कि जहां अमीरुल मोमिनीन अपने सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन उन्हें गले लगाते हैं और इस तरह रोते हैं, इतना रोते हैं कि गश खा के गिर पड़ते हैं. कौन है ये यतीम इमाम हसन है, कासिम. क्यों इतनी मोहब्बत है? क्योंकि यतीम है. जब बनी असद के लोग आए हैं इमाम के लाशे को दफनाने के लिए, इमाम सज्जाद खुदा मौजजाती तौर पे वहां पहुंचे हैं और इमाम ने बताना शुरू किया है, ये लाशा फला का, ये लाशा फला का, ये लाशा फला का. यहां पे जब अपने बाबा के लाशे पे आए हैं, बाबा का सर कटा हुआ है. शकीयों ने ना सिर्फ आपका सर काटा है, आपकी उंगलियां काटी, आपके जिस्म टुकड़े टुकड़े हैं, जिस्म पे बहुत जख्म है. लेकिन एक दफा बनी असद की निगाह कुछ जख्मों पे पड़ती है जो इमाम हुसैन के पुश्त पर है. सवाल करते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, मौला ये कैसे जख्म है? ये ताजा जख्म नहीं है, ये पहले के जख्म है. इमाम फरमाते हैं हाँ, मेरा बाबा
رات کی تاریکی میں مدینے کے یتیموں کے لیے کھانا لے کے جاتا تھا۔ امام کی نظر یتیموں پہ خاص طور پر ہے، آرفنز پہ خاص طور پر نظر۔ بس جب یتیم حسن علیہ السلام قاسم بن حسن آگے آتے ہیں اجازت کے لیے، امام اجازت نہیں دیتے، امام کہتے ہیں قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی، تم تو میرے بھائی کی نشانی۔ قاسم پھر آتے ہیں، قاسم بہت ٹین ایجر ہے، 12 سے 13 سال کا سن ہے، دبلے پتلے ہیں، پھر بامام کی خدمت میں آتے ہیں، پھر امو اجازت، امام اجازت نہیں دیتے، امام تیار نہیں ہے اجازت دینے کی۔ کیسے ایک یتیم کو جنگ پہ بھیجتے ہیں؟ راوی لکھتا ہے کہ ایک وقت میں نے دیکھا کہ ایک جوان ایک جگہ پہ امام بیٹھے ہیں، ایک دفعہ گرتا ہے، اپنے آپ کو گرا دیتا ہے امام کے پیروں میں، گرنا جھکنے کے بعد امام کے ہاتھوں پہ بوسہ دینا شروع کر دیتا ہے، امو مجھے اجازت دیجیے، امو مجھے جانے دیجیے۔ ایک دفعہ امام مجبور ہو جاتے ہیں، امام بیٹھ جاتے ہیں، قاسم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، چچا بھتیجے ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ راوی لکھتا ہے کہ دونوں غش کر کے گر پڑتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو امام مجبور ہو جاتے ہیں قاسم کو اجازت دینے۔ قاسم اب قاسم ہے اور امام ہے، قاسم کو اجازت مل چکی ہے، لیکن امام چاہتے ہیں کہ کوئی انتظام کیا جائے، ایک ذرا لائی جائے، زرہ لائی جاتی ہے، لیکن قاسم کے جسم پہ نہیں آتی۔ ہیلمٹ لائے جاتے ہیں، خود لائے جاتے ہیں، لیکن قاسم کے سر پر نہیں۔ ساری زرہ قاسم کے جسم سے بڑی ہے، قاسم تو ابھی ٹین ایجر ہے۔ امام اپنا امامہ اتارتے ہیں، اس کو بیچ میں سے کاٹتے ہیں، ایک دفعہ قاسم کے جسم کے گرد لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، قاسم کے گرد امامہ لپیٹ رہے ہیں، ایک دفعہ قاسم کے سر پہ اپنا آدھا امامہ لپیٹ کرنا۔ شاید امام چاہتے ہیں کہ یہ شقی نہ سمجھ سکیں کہ قاسم ابھی صرف ٹین ایجر ہے۔ ایک دفعہ قاسم جلدی میں ہے، امو مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ ایک دفعہ راوی لکھتا ہے کہ ایک دفعہ حسین کے کیمپ سے ایک جوان نکلا جس کا چہرہ 14ویں کی رات کی چاند کی طرح روشن تھا، اس طرح تھا کہ اس کے پاؤں اس کی ذہن تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، اس طرح نکلا۔ قاسم آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ایک دفعہ آواز آتی ہے امو میرا سلام قبول کیجئے۔ امام اپنے گھوڑے کو لگام دے کے تیزی سے پہنچتے ہیں، لیکن جب تک پہنچتے ہیں قاسم کا لاشا پامال ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب ریت چھٹتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں امام نے اپنا چہرہ قاسم کے چہرے پہ رکھا ہوا ہے، کہا وائے تیرے امو پر کہ اپنے امو کو آواز دے اور امو مدد نہ کر سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ ہمارے الہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول کرو۔ اس مجلس کا ثواب سید وقار علی شہید خدمت کو پہنچے۔ خداوند تعالیٰ اس مجلس کا ثواب ان کے تمام مرحومین کو پہنچے۔ خداوند تعالیٰ اس مجلس کا تمام اس مجلس میں جتنے بھی مومنین ہوتے ہیں مرحومین کو پہنچے۔ خداوند تعالیٰ اس مجلس کی طفیل میں امام زین العابدین کے صدقے میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان کی فیملی کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ خداوند تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے۔ خداوند تعالیٰ جتنے مومنین و مومنات ہیں، خاص طور پہ ان کی فیملی میں اگر کوئی مریض ہے تو وہ تمام کو شفا عطا فرما۔ خداوند تعالیٰ ان کو صبر کی رحمت عطا فرما۔ خداوند تعالیٰ ان کے سینے کو کھول دے، ان کی مشکلات کو حل کر دے۔
खुदावंद ताला जितने मोमिन और मोमिनात हैं उनकी मुश्किलात को हल कर दे, खुदावंद ताला इनकी तमाम हाजात को पूरा कर दे, खुदावंद ताला जितने मोमिन और मोमिनात मौजूद हैं उनकी हाजात को पूरा कर दे, खुदावंद ताला जो इनके बुजुर्गों की हिफाजत फरमा, खुदावंद ताला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इन बच्चों को और तमाम दूसरे बच्चों को इमाम के आवान और अंसार में करार दे। रहम अल्लाहु मन क़रे अल फ़ातिहा मअस सलावात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल lahu